الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے بابا سے بلند درود پاک پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر. محرم الحرام کی 7 تاریخ کو اہل بیت اطہار پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا. یہ وہ نہر فرات ہے کہ سب کو اجازت ہے کہ پانی پئیں. اگر اجازت نہیں ہے تو نواسۂ رسول کو نہیں ہے. اجازت نہیں ہے تو اہل بیت اطہار کو نہیں ہے. 7 محرم الحرام سے 9 محرم الحرام تک 3 دن اسی طرح گزر گئے. محرم الحرام کی 9 تاریخ اور 10ویں رات ابن زیاد کی طرف سے پیغام دیا گیا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آج نہیں کل 10 محرم الحرام جمعے کے دن جنگ کریں گے. ایک رات کی مہلت کے بعد عمر بن سعد ایک مرتبہ پھر خوش ہوا. کہنے لگا حسین اگر آج رات سوچو بچار کرو اور صبح تک یزید کی بیعت کا اعلان کر دو تو ہماری آپ سے صلح ہو سکتی ہے. لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سوچو بچار کے لیے رات نہیں تھی، یہ رات تو رب کی عبادت کے لیے تھی. اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں جبیں کو خم کرنے کے لیے.
ذکر اذکار کے لیے، اور اصل یہ تھا کہ مدینے والے کو یاد کرنے کے لیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبات ارشاد فرمائے، رات کا حصہ گزر گیا، پھر نواسائے رسول نے نانا جان کو یاد کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ السلام کو درود و سلام پڑھ کے پکارا، نانا جان حسین کی مدد کیجیے۔ کوئی مت خیال کرے کہ حسین کی مدد نہیں ہوئی۔ حسین کی کس حسین انداز کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مدد فرمائی ہے۔ تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کتنی پیاری بات کہی کہ تڑپے جو امتی کبھی حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کوئی امتی تڑپتا ہے، مدینے والے کو خبر ہو جاتی ہے۔ یہ تو یاد کرنے والے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یاد کرتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، نام لیتے ہوئے جب حسین کی آنکھیں بند ہو گئی نا، میرے مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آئے۔ حسین کی مدد ہو رہی ہے۔ میدان کربلا میں رات کی تاریکی میں محبوب علیہ السلام تشریف لائے، اور کوئی مت خیال کرے یہ خواب ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے اس نے حقیقتاً میرا ہی دیدار کیا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے دست رحمت آگے بڑھایا، حسین کے سینے پہ رکھ دیا۔ اس کی ٹھنڈک کہاں تک گئی ہوگی؟ حسین کا سینہ مصطفیٰ نے کتنا منور فرما دیا۔ دعا مانگی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا۔ مدد ہو رہی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا کر دے اور حسین کو اجر بھی عطا فرما دے۔ رات گزر گئی، محبوب علیہ السلام تسلی عطا فرما کے تشریف لے گئے، دیدار کروا دیا۔ نماز فجر جمعے کا دن، محرم الحرام کی 10 تاریخ، حقیقتاً تمام اماموں کے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے امامت کروائی۔ بختوں والے وہ لوگ جنہیں امام ملا ہے تو حسین جیسا ملا ہے۔ ہم نے آج بھی دیکھا ہے ان بزرگوں کو جن کے چہرے چمکتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں حضور محدث اعظم علیہ الرحمہ کے پیچھے۔ سیدی و سندی حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لوگ فخر سے کہتے، چہرے چمک اٹھتے ہیں کہ ہم حضور محدث اعظم علیہ الرحمہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور چہروں کی چمک، دمک، روشنی بکھرتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں حضور فقیہ اسد، پیر طریقت، راہبر شریعت، امین الملت، قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ بے انسان ساری زندگی یاد رکھتا ہے کہ ہم نے ولی کامل کے پیچھے نمازیں پڑھی، ہم نے شیخ الحدیث صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ کوئی اپنے شیخ کے پیچھے نماز پڑھے فخر سے بتائے گا، کوئی مفتی صاحب کے پیچھے نماز پڑھے فخر سے بتائے گا،
کوئی علامہ صاحب کے پیچھے نماز بڑے فخر سے بتائے گا، ایمان والے ایمان سے بتانا، ان کے لیے کتنے فخر کی بات ہوگی جو امام حسین کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ اور پھر محرم الحرام، 10 محرم، میدان کربلا، نماز فجر، اذان کہنے والے شہزادہ علی اکبر ہوں، نماز پڑھانے والے مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز کی ادائیگی ہوئی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، پہچانو حسین کو، ہمارے آنے کا مقصد تمہیں راہ راست پہ لانا، ہمارے آنے کا مقصد یزید سے تمہیں نجات دلانا، لیکن تم نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی۔ پہچانو حسین کون ہے جنہیں مصطفیٰ نے جنتی جوانوں کا سردار فرمایا ہے۔ پہچانو حسین کون ہے جسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنا پھول فرمایا کرتے تھے۔ پہچانو حسین کو جس کے رونے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ پہچانو حسین کو جسے مصطفیٰ خود اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ آج حسین تمہارے سامنے، جس کا بابا مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہچانو حسین کو جس کا بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہچانو حسین کو جس کی ماما سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسین کو نہیں پہچانتے تم نے خطوط لکھ کے بلایا، تمہاری دعوت پہ ہم آئے، تم نے وعدے کیے جانیں قربان کریں گے، لیکن آج حسین کے مخالف کھڑے ہو گئے، تلواریں لے کر حسین کا رستہ روک لیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خطبہ ارشاد فرمایا، گردنیں جھک گئیں۔ ایک ابن زیاد کا سپاہی حر بن ریاحی، اس نے بھی بات سنی، چلا گیا عمر بن سعد کے پاس۔ عمر بن سعد کیا ارادہ ہے؟ کہتا ہے لڑائی کے لیے تیار ہوں۔ حسین کی باتیں نہیں سنی تو نے، حسین کا خطبہ نہیں سنا تو نے، پھر بھی لڑائی کرتا ہے۔ کیا حسین جنگ کے لیے آئے ہیں؟ کیا حسین لڑائی کے لیے آئے ہیں؟ حسین کا مقصد کوئی قتال کرنا ہے؟ اس نے کہا یہ باتیں تو نہیں ہیں۔ کہتا ہے پھر تجھے پتہ نہیں چلتا تو حسین سے لڑائی کرے گا؟ حسین کا مقام، حسین کا مرتبہ، حسین کی رفعت، حسین کی شان، حسین کا مقام تجھے پتہ نہیں۔ کہنے لگا حر جانتا تو ہوں لیکن مجبور ہوں، والی کوفہ نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اب جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ حر عمر بن سعد سے بات کرتے ہوئے واپس پلٹ آیا، اپنے سپاہیوں کو ایک نظر دیکھا، یہ ابن زیاد کے دیے ہوئے سپاہی ہیں۔ پھر اس نے سپاہیوں کے سردار حسین کی طرف دیکھا ہے، اہل بیت طہار کے سردار حسین کی طرف دیکھا ہے۔ ادھر جمع غفیر ہے، ادھر ہزاروں کی تعداد ہے اور وہ چند افراد پر مشتمل قافلہ ہے، لیکن اس کا سپہ سالار نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، وہ حسین جس کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے۔ حر بن ریاحی نے یہ منظر دیکھا، وہ اپنی قافلے کو چھوڑ کر کے سپاہیوں کو چھوڑ کے آگے بڑھا۔ لوگوں نے کہا شاید یہ حملہ کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن آج حر کی کیفیت عجیب ہے۔ وہ آگے نکل گیا، امام حسین کے قریب چلا گیا، ادب سے نظریں جھکا کر کے کہنے لگا، حسین یہ وہی حر ہے جس نے پہلے آپ کے رستے کو روکا تھا، میرے اس عمل سے آپ کی دل آزاری ہوئی، اہل بیت طہار کا دل دکھا، مجھے یہ بتائیے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ بتائیے حر توبہ کے لیے آیا ہے، رب سے معافی مانگتا ہوں،
اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر آپ بتائیے، حسین کے قدموں میں حر کھڑا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ قبول ہو جائے گی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا نام تیری ماں نے حر رکھا ہے، جس کا معنی آزادی ہے، تو میرے پاس آیا ہے توبہ کرنے کے لیے، حسین تجھے بشارت دیتا ہے اللہ نے تجھے جہنم سے آزادی عطا کی ہے اور تجھے جنت عطا فرمائی ہے۔ توبہ کر کے ابن زیاد کی فوج کو چھوڑا، سپاہیوں کو چھوڑا، سپہ سلاری کو چھوڑا۔ وہ لاکھوں سپہ سلار ہوں، حسین کے عام سپاہی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ بھئی اس سے بڑھ کے سپہ سلاری کیا ہو سکتی ہے؟ جس قافلے کا سپہ سلار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حر کی قسمت پہ کائنات قربان ہو جائے، وہ تن تنہا نکل آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے۔ اور ادھر عمر بن سعد نے دیکھا کہ معاملہ پلٹ گیا ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ اس نے اپنے کمان کو لیا، تیر کو لیا اور تیر کو جوڑ کر کے اس نے یہ پہلا تیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلا دیا، اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے گواہ ہونا حسین کی طرف تیر چلانے والا سب سے پہلے عمر بن سعد ہے۔ اس نے تیر چلا کر کے جنگ کا اعلان کیا، اور پھر یک بارگی حملہ ہوتا ہے، تیروں کی برسات ہوتی ہے، نیزے برسائے جاتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند افراد پر مشتمل یہ سپاہی، امام حسین نے فرمایا تیر چل رہے ہیں، کسی نے گھبرانا نہیں، دل جمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ انتظار کرو۔ کہا امام حسین انتظار کس بات کا ہے؟ فرمایا اپنی شہادت کا انتظار کرو، شہادت کا انتظار کرو، شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لبیک یا حسین، ہم حاضر ہیں، ہم منتظر ہیں، کب وہ وقت آئے کہ آپ کے قدموں پہ ہماری جان قربان ہو جائے۔ اب اس حملے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 50 سپاہی شہید ہو گئے۔ حر بن ریاحی پھر آگے بڑھا، عرض کیا حسین میری آرزو یہ تھی، امام میں چاہتا یہ تھا کہ سب سے پہلے میں نے آپ کا رستہ روکا تھا تو سب سے پہلے میں ہی آپ کے قدموں پہ قربان ہوتا، لیکن عمر بن سعد نے جلدی کی ہے، اس نے پہلے حملہ کر دیا، اب مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے قدموں پہ جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حر کو قریب کیا، اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ کتنے مقدر ہیں حضرت حر کے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں میں سینے کے ساتھ لگا ہوا یہ سپاہی، یہ سپہ سالار، یہ بہادر و جنگجو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی بھی دی، دعائیں بھی عطا فرمائیں اور اجازت بھی عطا فرمائیں۔ فرمایا حر جاؤ، حسین تمہیں اجازت عطا فرما رہا ہے۔ حضرت حر کے لڑائی کرتے رہے، دشمنوں کو قتل کرتے رہے، اور آخر کار آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان والو، اگر حر دوسری جگہ ہوتا پتہ نہیں معاملات کیا ہوتے، لیکن دنیا والوں نے یہ منظر دیکھا میدان کربلا میں، جس جگہ حضرت امام حسین نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک ہے، جس جگہ حضرت عباس علمدار کا روزہ مبارک ہے، اس کے قریب ایک روزہ تمہیں اور نظر آئے گا، وہ حضرت حر کا روزہ نظر آ رہا ہے۔ اہل بیت طہار سے وفا کا انجام، اہل بیت طہار سے پیار کا انجام، اہل بیت طہار سے محبت کا انجام، اہل بیت طہار سے غلامی کا انجام، وہ آخرت کا صلہ تو رب عطا کرے گا نا، اللہ دنیا میں ہی صلہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کہاں سے کہاں آیا ہے؟ یہ حر کا مقام ہے کہ آج میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حر کو دور نہیں کیا۔ جہاں اہل بیت طہار کے روزے نظر آتے ہیں، ان کے پہلو میں حضرت حر کا بھی روزہ نظر آ رہا ہے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا،
حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سپاہی ہیں، آگے بڑھے، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کے کہتے ہیں، یا حسین ظہر کی نماز کا وقت آ گیا ہے۔ جمعے کا دن تھا، لوگ تو جمعہ پڑھیں گے نا، لیکن یہ تو مسافر تھے نا میدان کربلا میں، اور مسافر پہ جمعہ تو نہیں ہے نا، ظہر کی نماز اس کا متبادل ہے۔ عرض کیا، یا حسین نماز ظہر کا وقت آ گیا، خواہش و حسرت یہ ہے کہ شہادت بالکل قریب ہے، یہ آپ کے سپاہی ایک نماز اور آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں، ظاہری زندگی کی ایک نماز اور آپ کے پیچھے نصیب ہو جائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت میں لڑائی ہو رہی ہے، انہیں نماز کی فکر ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قریب کیا، فرمایا تو نے نماز کا ذکر کر کے حسین کو خوش کر دیا ہے، حسین کو خوش کر دیا ہے، اور حسین تجھے دعا دیتا ہے، تو نے ایسے وقت میں نماز کا ذکر کیا ہے، کل قیامت کے روز اللہ تیرا حشر نمازیوں میں فرمائے گا۔ اہل بیت طہار سے محبت کا دھم بھرنے والوں، حسنین کریمین سے پیار کرنے والوں، خلفائے راشدین سے محبتیں کرنے والوں، یاد رکھنا زندگی کے ہر موڑ میں نماز سے پیار کرنا، نماز سے محبت کرنا، نماز کی ادائیگی کرنا، اور یہ سوچ کر کے تم نماز سے محبت کرو گے، حسین تم سے محبت فرمائے، تم نماز سے پیار کرو گے، اہل بیت طہار تم سے پیار کریں گے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا حسین اعلان فرما دیجئے، یزیدیوں سے کہہ دیجئے تھوڑے لمحات کے لیے جنگ روک لیں، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور حضرت حبیب اعلان کروا دیتے ہیں نماز کے لیے جنگ کو روکا جائے، لیکن ابن زیاد کے سپاہی رکنے کا نام نہیں لیتے، اور گستاخی کرتے ہوئے ایک سپاہی کہتا ہے، کیا تمہاری نماز قبول ہوگی؟ حضرت حبیب ابن مظاہر غصہ آ جاتا ہے، تلوار نکال لی، فرمایا رے بدبخت کیا بات کرتا ہے، حسین کی نماز نہیں قبول ہوگی تو کس کی نماز قبول ہوگی؟ ارے بدبخت یہ جملہ کہتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ حسین کے سپاہیوں کی نماز نہیں قبول ہوگی تو پھر کس کی نماز قبول ہوگی؟ آپ نے تلوار نکالی اور اسے قتل کر دیا، تیری یہ جرت ایسی بات کر سکے، اور پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا سپاہی آتے رہے، حضرت حبیب ابن مظاہر تن تنہا انہیں قتل کرتے رہے، اور عرض کرتے ہیں، یا حسین آپ نماز ادا کیجئے، جب تک یہ حبیب ہے یہ دشمن آپ کے قریب نہیں آنے دوں گا، آپ کے پاس دشمن نہیں آنے دوں گا، آپ نماز ادا کیجئے۔ وہ لڑتے رہے، تن تنہا حضرت حبیب ابن مظاہر نے 65 یزیدیوں کو قتل کیا، 65 یزیدیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ حسین کا عام سپاہی حضرت حبیب ابن مظاہر، جس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ تن تنہا 65 یزیدیوں کو قتل کر دے۔ ایمان والے، جب عام سپاہی کے اندر اتنی طاقت ہے تو حسین کے شہزادے علی اکبر کے اندر کتنی طاقت ہے؟ امام حسن کے شہزادے امام قاسم کے اندر کتنی طاقت ہے؟ اہل بیت طہار کی طاقت کا تم کیا اندازہ کر سکو؟ 65 یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد آخر انہوں نے نماز کی محبت میں جام شہادت نوش کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایسے وقت میں ایک نوجوان حضرت وہب بن عبداللہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کا فرما بردار، بچپن سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، ماں نے پیار دیا، لاڈ دیا، ناز و نعمت سے پالا، شادی کی۔ 13 دن گزرے تھے ابھی شادی کو، 13 دن گزرے تھے، ماں نے بلا لیا، آنکھوں میں آنسو، بیٹا کہتا ہے، اماں جان میرے ہوتے ہوئے آپ کو کس نے پریشان کر دیا؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹے تو نے ہمیشہ میری فرما برداری کی ہے، اور میں ناز و نعمت سے تجھے پالنے والی ہوں، اور آج جوانی کو دیکھ کر مجھے چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، تجھے دیکھتی ہوں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اماں جان پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا تیری جوانی کئی سال تک رہتی، میں آنکھوں سے دیکھتی، تو میرا سہارا ہے،
لیکن آج رونے کی وجہ یہ ہے کہ حسین پہ مشکل وقت آ گیا۔ میدان کربلا میں حسین لڑتا رہے اور تو یہاں رہے، میری محبت نے گوارا نہیں کیا۔ اماں جان حکم فرمائیے، فرمایا تیری ماں کی خواہش یہ ہے کہ حسین پہ اپنی زندگی کو قربان کر دے، حسین پہ اپنی جوانی کو قربان کر دے، تو میرا سہارا ہے، تو بڑھاپے کا سہارا ہے، آنکھوں کا چین ہے، دل کا قرار ہے۔ لیکن ماں یہ چاہتی ہے کہ امام حسین پر، نواسہ رسول پر اپنی جوانی کو قربان کر دے۔ عرض کی اماں جان تیرا حکم میری سر آنکھوں پر، لیکن رفیقہ حیات سے بات کر لوں، اپنی بیوی کے پاس چلے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر مشکل وقت ہے، میں یہ سعادت چاہتا ہوں کہ اپنی جان قربان کر دوں۔ وہ حضرت وہب بن عبداللہ الکلبی کی بیوی کہنے لگی آج دنیا میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کل قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا، میں ایک شہید کی بیوی ہوں، یہ میرے لیے سعادت ہے، لیکن تنہا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے، آپ تو امام حسین پر اپنی جان قربان کر دیں گے اور میں اکیلی یہاں کیسے رہوں گی، مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ اہل بیت طہار کی جتنی خواتین ہیں میں ان کی باندی بن کے ساری زندگی گزار، بیوی بھی ساتھ ہے، ماں بھی ساتھ ہے۔ اور حضرت وہب بن عبداللہ الکلبی ماں اور بیوی کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، ماں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا نواسہ رسول میری زندگی کا اثاثہ ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نوجوان ہے، میں آپ کی بارگاہ میں اسے پیش کر رہی ہوں، قبول کر لیجئے اور اسے میدان جنگ میں جانے کی اجازت عطا کر دیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا، اس کی بڑھیا ماں کی طرف دیکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہب بن عبداللہ الکلبی کو سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا تیری ماں کی خواہش یہ ہے، جاؤ میدان جنگ میں چلے جاؤ، اجازت تجھے دنیا کے اندر حسین عطا کر رہا ہے، محشر کا میدان ہوگا، تم وہ خوش نصیب ہو حسین اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر عطا فرمائے۔ حضرت وہب بن عبداللہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نوجوان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر دشمنوں سے لڑتے رہے، قتل کیے کئی کوفی اور آخر جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا کا میدان دیکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کو دیکھیے، اہل بیت طہار کے غلاموں کو دیکھیے، پتہ یہ چلتا ہے یہ داستان ایک محبت کی داستان ہے، یہ داستان ایک پیار کی داستان ہے، یہ داستان ایک وفا کی داستان ہے، یہ داستان حسین کے غلاموں کی داستان ہے اور دنیا والوں کو بتا دیا ہے، دنیا والوں یاد رکھنا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین، بتا دیا ہے دنیا والوں کو، یاد رکھنا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، تاجدار دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، تاجدار دو جہاں ہے نانا حسین کا، بس ایک پل کے لیے تھی حکومت یزید کی، یہ صدیاں حسین کی، یہ زمانہ حسین کا، بس ایک پل کے لیے تھی حکومت یزید کی، یہ صدیاں حسین کی، یہ زمانہ حسین کا۔ اللہ رب العزت اہل بیت طہار سے سچی پکی محبتیں عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔